السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ایم کے اجالا میں پروگرام راہ ہدایت۔ میں ہوں آپ کا میزبان پروفیسر مفتی محمد قمر ضیاء۔ راہ ہدایت کے سلسلے میں آج ہم جس ٹاپک پہ گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے انسان کی نیت، سوچ اور ارادے کی بلندی۔ جتنا آپ کا ارادہ، آپ کی نیت اچھی ہوگی، وہ عمل بھی ہو جائے گا اور آپ کے لیے بہت بڑا اجر و ثواب بھی وہ چھوڑ جائے گا۔ اس لیے محدثین نے اکثر اپنی کتابوں کا جب آغاز کیا ہے تو شروع میں یہ احادیث لے کر آئے ہیں، انما الاعمال بالنیات، کہ بے شک ہر عمل کا دار و مدار انسان کی نیت پر ہوتا ہے۔ اگر کوئی بھی وہ اچھا کام کرتا ہے اس کا ثواب اور اجر اس کو تب ملے گا اگر وہ کام کرتا ہے صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے۔ اگر کوئی بندہ کسی کو خوش کرنے کے لیے، کسی دنیاوی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو پھر وہ عمل جتنا بھی اچھا ہوگا اس کو کوئی اجر و ثواب اس کا نہیں مل پائے گا۔ تو یہ فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، انسان کے تمام اعمال کا دار و مدار اس کی نیت پر ہے۔ تو اب ایک چیز یہ یاد رکھیے گا کہ انسان کی نیت اچھی ہو اور ساتھ ساتھ جو وہ کام کر رہا ہے وہ کام بھی اچھا ہونا چاہیے۔ اگر کوئی کام وہ برا کر رہا ہے، گناہ والا کام کر رہا ہے، لیکن نیت اس کی اچھی ہے تو اب اس کا ثواب اس کو نہیں ملے گا۔ مثلا اگر کوئی بندہ کسی کو قتل کر رہا ہے تاکہ بدلے میں یہ مجھے قتل نہ کر دے، مجھے اس سے ڈر تھا کہ کہیں مجھے مار نہ دے، تو حدیث میں فرمایا کہ القاتل والمقتول کلاہما فی النار، کہ وہ قتل کرنے والا اور جو مقتول ہے دونوں کی نیت یہی تھی، اس وجہ سے دونوں جہنم میں جائیں گے۔ اور اسی طریقے سے منافقین کا اللہ تعالیٰ نے عمل ذکر کیا ہے سورۃ البقرہ کے اندر کہ اذا قیل لهم لا تفسدوا، تو جب ان کو کہا جاتا تھا کہ بھائی زمین میں فساد نہ کرو، اور وہ کہتے تھے انما نحن مصلحون، ہماری نیت اچھی ہے، ہم تو یہ اچھا کام کر رہے ہیں، تو اللہ نے فرمایا الا انہم هم المفسدون، یاد رکھیں، خبردار، یہی فساد کرنے والے لوگ ہیں۔ یعنی اگر وہ اصلاح کی نیت سے یہ غلط کام کر رہے ہیں تو ان کی نیت کے اصلاح ہونے کی وجہ سے، اصلاح کی نیت ہونے کی وجہ سے یہ کام ان کا صحیح نہیں ہو جائے گا۔ تو دوسری چیز یہ ہے کہ جو انسان اچھی نیت سے کام کر رہا ہے وہ کام بھی اچھا ہونا چاہیے۔ اور تیسری چیز کہ انسان صرف اچھی نیت کر لے، اس پر ثواب اس کو اس طرح کا نہیں ملتا جب تک کہ ساتھ عمل بھی نہ کرے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہماری نیت اچھی ہے، ہم نماز نہیں پڑھتے، نیت اچھی ہے، فلاں کام نہیں کرتے لیکن نیت اچھی ہے، تو یاد رکھیں اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ جو ایمان لاتے ہیں اور اچھے عمل کرتے ہیں ان کے لیے ہم نے جنت اور اجر تیار کیا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ ایمان لاتے ہیں اور اچھی نیت کرتے ہیں۔ اس لیے صحابہ کرام کے دور میں کسی منافق کی بھی جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ مسجد سے پیچھے ہی گھروں میں نماز پڑھ لیں، وہ چاہے ظاہراً دکھانے کے لیے لیکن وہ عمل کرتے تھے اور مسجد میں آ کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ اور ایک چیز اس میں یہ یاد رکھنی چاہیے کہ انسان کی دوسرے کی نیت اچھی ہے یا بری ہے، یہ اختیار اللہ نے ہمیں انسانوں کو نہیں دیا ہے، یہ اختیار اللہ کے پاس ہے۔ ہم کسی پر فیصلہ نہیں کر سکتے، کسی پر ہم حکم نہیں لگا سکتے کہ اس کی نیت صحیح نہیں ہے۔ چنانچہ جب صلح حدیبیہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کفار آئے، انہوں نے یہ تانا دیا کہ یہ جو مسلمان آپ کے پاس نظر آ رہے ہیں نا، جن کے سہارے پہ آپ ہمارے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، یہ جب جنگ شروع ہوگی ان میں سے کوئی نظر نہیں آئے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نیت کا جو ہے وہ رد نہیں فرمایا۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ ہم کسی مسلمان کی کسی دوسرے کی نیت پر شک نہ کریں۔ کوئی اگر اچھا کام کر رہا ہے تو ہم اس کو تانا نہ دیں کہ بھائی اس کی نیت صحیح نہیں ہے، اس کی نیت جو بھی ہے اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ چنانچہ اس کا واقعہ قرآن مجید میں لکھا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا۔ حضرت اسامہ ابن زید جب کسی جنگ کے لیے گئے تو ان کو ایک آدمی نظر آیا جو بکریاں چرا رہا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ کافروں کے علاقے میں ہے
تو لہٰذا یہ بھی کافر ہے، اس پر حملہ کیا، جب حملہ کرنے کا وقت آیا تو اس بندے نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن انہوں نے پھر بھی اس کو قتل کر دیا کہ یہ اوپر سے کلمہ پڑھ رہا ہے، اس وجہ سے یہ مسلمان نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب واپس آ کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ بتایا گیا تو آپ اتنا غصے ہوئے کہ آپ کے رخسار مبارک سرخ ہو گئے، اور آپ نے فرمایا کہ حلا شققت قلبہ، کیا آپ نے اس کے دل کو پھاڑ کے دیکھا ہے کہ اس کی نیت ایمان کی نہیں ہے؟ تو اس پہ یہ آیت نازل ہوئی کہ ایمان والو جب تم سفر کرو اور کوئی بندہ تمہیں یہ کلمہ پڑھے اور اپنے آپ کو مسلمان کہے تو یہ نہ کہو لست مؤمنا کہ تم مسلمان نہیں ہو۔ تو نیت جو ہے وہ اس کا پتہ صرف اللہ کو ہے، اگر کوئی بھی اچھا کام کر رہا ہے تو ہم اس کی نیت پر شک نہ کریں۔ یہ دوسروں پر شک کرنا، یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کا طرز عمل ذکر کیا ہے۔ جو کافر تھے، نبیوں کے مقابلے میں دشمن تھے، وہ ان کو یہی تانا دیتے تھے ما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی، یہ جو آپ کے ساتھ لگے ہوئے نا ایمان والے، جن پر آپ سہارا کیے ہوئے ہیں کہ یہ میرے ماننے والے ہیں، تو وہ کافر کہتے تھے کہ یہ اوپر سے صرف ماننے والے ہیں، ان کی نیت تمہارا ساتھ دینے کی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں کا یہ طرز عمل ذکر کیا ہے، جو نبیوں کے مخالف ہوتے تھے وہ نبیوں کے ماننے والوں کو یہ طعنہ دیا کرتے تھے اور نبی سے کہتے تھے ما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا وبادی الرأی، یہ جو آپ کے ماننے والے ہیں نا وہ صرف ظاہری طور پر ایمان لائے ہیں اور اوپر سے ہی مسلمان ہوئے ہیں، ان کی نیتیں آپ کا ساتھ دینے کی نہیں ہیں۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے جو نبیوں کا جواب ذکر فرمایا ہے ان حسابہم الا علی ربی، ہم ان کے عمل سے، ان کے ایمان سے مطمئن ہیں، باقی ان کے دل میں کیا ہے اس کا حساب ان کے رب کے اوپر ہے، وہ ہم ان پر کوئی حکم نہیں لگا سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ واقعہ ذکر فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی الارض، کہ جب تم زمین میں سفر کرو اور تمہیں کوئی ایسا بندہ ملے جو تمہیں کہے کہ میں مسلمان ہوں، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ ابن زید کو لشکر دے کر روانہ کیا اور وہ ایک ایسے علاقے میں پہنچے جو علاقے والے سارے غیر مسلم تھے، کافر تھے۔ تو اس کے سٹارٹ پہ کھیتوں کے اندر ایک بندہ ملا جو اپنی بکریاں چرا رہا تھا، تو حضرت اسامہ ابن زید نے سمجھا کہ یہ بھی کافر ہے، یہ بھی ان علاقہ والوں میں سے ہے، تو حضرت اسامہ نے آگے بڑھ کے اس کو قتل کر دیا۔ جب قتل کرنے لگے تو وہ اونچی آواز سے کلمہ پڑھنے لگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ اوپر سے کلمہ پڑھ رہا ہے، یہ ان علاقے والوں میں سے ہی ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ تو جب واپس آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ سارا واقعہ سنایا تو آپ اتنا غصہ فرما رہے تھے کہ آپ کے رخسار مبارک وہ غصے کی وجہ سے سرخ ہو گئے، اور آپ نے فرمایا کہ حلا شققت قلبہ، اے اسامہ کیا تم نے اس کا دل پھاڑ کر دیکھا تھا کہ اس کی نیت کلمہ پڑھنے کی ہے یا نہیں، وہ اندر سے مسلمان ہے یا نہیں؟ تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں کہ اگر تم کہیں سفر کرو اور راستے میں کوئی ایسا بندہ مل جائے جو تمہیں کہے کہ میں مسلمان ہوں اور کلمہ پڑھے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، کسی ایسے بندے کو تم یہ نہ کہو کہ اندر سے تو مسلمان نہیں ہے، یعنی جو ظاہراً کلمہ پڑھتا ہے اور اس کی نیت کیا ہے وہ اللہ کے سپرد ہے، ہم اس کے ظاہر کو دیکھ کر اس کے ایمان کو قبول کریں گے۔ تو یاد رکھیں ہم جو جس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں کہ انسان جو بھی عمل کرے وہ اللہ کے رضا کے لیے اس کی نیت اچھی ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ عمل ریاکاری کے لیے نہ ہو، دنیا کے کسی مقصد کو، حقیر مقصد کو حاصل کرنے کے لیے وہ عمل نہ کیا جائے۔ تو اگر انسان اس طرح اپنی اچھی سوچ کے ساتھ، اچھی نیت اور ارادے کے ساتھ چھوٹا سا بھی عمل کرتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ اس کو بہت بڑا اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ ایک چھوٹی سی کھجور اللہ کی رضا کی نیت سے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ اپنے دائیں ہاتھ سے اس کو لیتے ہیں۔
اور اس کو اتنا بڑھاتے ہیں, اتنا اس کو پالتے ہیں کہ قیامت والے دن وہ احد پہاڑ کے برابر ہو جائے گی. تو اس کے نامہ اعمال کے اندر وہ ایک چھوٹی کھجور نہیں ہوگی, احد پہاڑ کے برابر نیکیوں کا اس کے اندر وزن ہوگا. تو اس طرح کوئی بھی عمل ہے, کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا نیک عمل ہے, آپ اس کو چھوٹا سمجھ کر نہ چھوڑیں, اور کوئی بھی چھوٹی سی برائی ہے اس کو چھوٹا سمجھ کر نہ کریں. یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہی آپ کے نامہ اعمال کے اندر بہت بڑا وزن پیدا کرنے کا باعث بنتی ہیں. تو بس یہ ہے کہ جو بھی عمل کریں, چھوٹا ہو یا بڑا ہو, وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے. اس میں اپنی دنیاوی مقاصد اور اغراض اس کو شامل نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں ہر عمل صرف اپنی رضا اور خوشنودی کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین, آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان پروفیسر مفتی محمد قمر ضیاء کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.